لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين المصطفى الأمجد والأحمد مسدد أبي القاسم محمد السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیز ذکر حسین مصلی حسین پر آپ حضرات تشریف فرمائیں. پروردگار آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائیں. یہ مجلس سویم کے سلسلے سے مولا حسین کی سویم کی مجلس ہے اور اس سلسلے مجلس برپا ہے عزا خانہ زینبیہ نئی بستی بھوپال ساگر، جو ایک قدیمی اور مرکزی عزا خانہ ہے، جس میں ایک چھوٹا طالب علم در حسین کی ذاکروں کی فہرست میں، جسے عرفان مہدی کہتے ہیں. مجلس یہ آخری نہیں ہے، بہت توجہ. جب مجلس سنا کریں، عرفان کو سنا کریں تو کچھ تھوڑا سا ذہنیت کو جو ہے بیدار کر لیا کریں. مجلس پہلی نہیں ہے، مجلس سویم ہے. الوداعی مجلس 8 ربیع الاول کو ہے. عوام عزا خانے ابھی سجے ہیں، ایسا کچھ نہیں. ابھی امام کا 20واں باقی ہے، 10واں باقی ہے، امام کا 20واں بھی باقی ہے، امام کا 40واں بھی باقی ہے. لہذا علاقائی رسم کے اعتبار سے اگر کوئی ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ فکر ہے، الگ شے ہے، یا رخصت ہونا چاہتا ہے یا رخصت کر دیا. ابھی یہ الگ بات ہے کہ گھروں سے رخصت ہوئے مگر دلوں سے رخصت حسین نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے. توجہ چاہتا ہوں، مجلس کو مجلس کی طریقے سے سماعت کریں، سمجھیں. ہمارا مولا یہ ذکر جو ہے ہمیشہ رہے گا، ہم رہے یا نہ رہے مگر یہ ذکر ہمیشہ رہے گا. یہ ذکر جو ہے اکثریت کا محتاج نہیں، عقل کا محتاج نہیں، وقت کا محتاج نہیں ہے. ہر وقت ذکر حسین ہوتا ہے، ہوتا تھا، ہوتا رہے گا. چونکہ اس ذکر کی وارثہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا ثانیہ زہرا. مجلس یہاں سے بہت توجہ، شاید کچھ فکر جو ہے میں آپ کو جناب زینب کے حوالے سے، مگر اس سے پہلے تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. جیسے ذاکر حسین، شاعر حسین یہ کہتا ہے فاتحہ، تو سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں میرے بھائی، اور 7 آیتیں پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں ادھر فاتحہ کا اور چہرے پہ ہاتھ، میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے، اور فاتحہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی کبھی توجہ، یہ قرآن ہے. جب تم 7 آیتیں جب پڑھ کے اگر میں پڑھوں نا، گھڑی میں ٹائم دیکھ کے آپ ٹائم دیکھیں کتنا منٹ لگے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
اگر ہم نے اس سے بھی جلدی پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کم از کم 2 منٹ کا تو وقفہ ہوگا، اور وہاں سیکنڈ نہیں لگتی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بھائی اس کا مطلب ہم رسم کر رہے ہیں، عزاداری یا قرآن رسم کا نام نہیں ہے، ضرورت کا نام ہے۔ صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور عزاداری رشتہ داری کا نام نہیں ہے، عزاداری کا نام ہے۔ 10 محرم کے بعد عزاداری شروع ہوئی ہے، 10 محرم تک شہادت پیش ہوئی ہے، 1 محرم سے لگا کے 9 محرم تک کردار حسینیت کو پہچانوایا گیا۔ حسین نے اپنے فضائل، اکبر کے فضائل یہ سب پڑھائے بتائے۔ یوم عاشورہ کو 72 شہید ہوئے ہیں، زینب نے حسینیت کو پہچانوایا۔ توجہ، عزاداری، اور عزاداری کسی رشتہ داری کا نام نہیں ہے، عزاداری ذمہ داری کا نام ہے۔ جو ذمہ داری نبھائے وہ اور ہے، جو عزاداری نبھائے، رسم نبھائے وہ اور ہے، رشتہ داری نبھائے اور رشتہ دار آپ کو ہر جگہ نہیں ملیں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں، عزادار ہر جگہ مل جائیں گے۔ لہذا عزادار کی قدر کیجیے گا، کسی رشتہ داری کی اکڑ میں آ کے، کسی رشتہ داری کے اکڑ میں آ کے جملہ دار نہ جائے، بہت دور تک پہنچ رہا ہے۔ رشتہ داری کی اکڑ میں آ کے کسی عزادار کا دل نہ دکھانا، ورنہ عزاداری آپ کی جو آپ نے انجام دیا اس کے ریاکاری میں، یعنی عادت بننے میں اور عبادت بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ صلوات بھیج دیجیے گا۔ اس لیے کہ سیدہ عزادار کو پسند کرتی ہے، رشتہ دار کو پسند نہیں کرتی۔ میں کے بعد جملے کی قدر کیجیے گا، رشتہ دار کو نہیں، عزادار کو پسند کرتی ہے۔ رشتہ دار ہو سکتا ہے اپنی دولت کے اکڑ میں آ کے، کسی رشتہ داری کے یا مالداری کے اکڑ میں آ کے کسی عزادار کی دلداری کرے۔ اب ہم نے جو کروڑوں روپے خرچ کیا ہے عزاداری بنام حسین پر، وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ریاکاری ہو رہی ہے۔ لہذا ہمیں اسے عزاداری کو عزاداری بنانا ہے، تاکہ ہمارا جو اس وقت کا پردہ دار ہے عزادار، وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ شب جمعہ بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے۔ شب جمعہ بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے۔ شب جمعہ بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے آج۔ لہذا توبہ کی بھی رات ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ امام یعنی اعمال نامہ امام کی خدمت میں پہنچانے کی، لہذا مجلس کرو ایسی جس سے امام خوش ہوں، عزاداری کرو جس سے سیدہ خوش ہو جائیں۔ عزاداری اس طرح شب مغفرت بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، جمعہ کی رات بھی ہے اور مغفرت کی رات بھی ہے۔ اس میں یہ رات میں مجلس برپا کرنا، اس لیے کہ مجلس آپ نے سن رہے، فرشتے بھی سن رہے ہیں، بی بی زہرا بھی آئی ہیں، ہماری طرح آنکھوں سے نہیں بلکہ وہ اپنے نورانی آنکھیں سے دیکھتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، بس توجہ چاہتا ہوں، لہذا شب مغفرت سے مراد یہ ہے حضور کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس رات میں توبہ کر لیجئے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ توبہ کا دروازہ۔ سیاست ماضیہ الگ ہے، سیاست علی الگ ہے۔ ایک بیٹی نے باپ کی سیاست کو دیکھ کے، سیاست علی کو دیکھ کے پورا دربار فتح کر لیا، اسے زینب کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات کی سیاست کیا تھی کہ جو پکڑی جائے، جسے سامنے والا سمجھ جائے، اسے سیاست نہیں کہتے، اسے مکاری کہتے ہیں۔ تو اصل مسائل پڑھیے، کتابیں پڑھیے، علماء کا اخلاق کردار سب سنیے۔ جو پکڑی جائے اسے سیاست نہیں کہتے، اسے چالاکی کہتے ہیں، اسے ہوشیاری کہتے ہیں، اور جو پکڑی نہ جائے اسے سیاست نہیں۔ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے۔ مولا کائنات ایک راستے میں کھڑے تھے، ایک بندہ آیا، سلام کیا، مولا کا چاہنے والا تھا۔ مولا سلام ہو آپ پر۔
کہا ہمیشہ خوش رہو. مولا نے سلام کا جواب دیا, دعائیں بھی دی. دوسرا بندہ کچھ دیر کے بعد آیا, مولا کو سلام کیا, آنے والے کا جواب پوچھا, آنے والے کا نام پوچھا, مولا فلاں شخص کو تو نہیں دیکھا. بہت توجہ, سیاست علی کو استعمال کیجئے, سیاست علی اپنائیے تاکہ آپ کا ہر گھر علی علی نظر آ جائے, آپ کا ہر علی کردار زہرا نظر آ جائے, آپ کا ہر کردار علی کا کردار نظر آ جائے. لہذا مولا کا دوسرے نے کیا کہا, سلام کیا, مگر مولا نے دعائیں نہیں دی. اس آنے والے سوال کا, مولا کیا فلاں شخص کو جاتے ہوئے دیکھا؟ مولا نے امام تھے اس کے چہروں کو پڑھا, پڑھنے کے بعد وہ جانے والے آدمی کا قاتل تھا, یعنی امام کے چاہنے والے کا قاتل تھا. اب امام بتا دیں تو ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھا, امام بتا دیں وہ جانے والے شخص کا قاتل ہے, اور اگر نہیں بتایا تو امامت کے لیے جھوٹ خطرہ ہے, اور امام جھوٹ بولیں گے نہیں. اس لیے کہ امامت و ولایت ہے علی جیسا امام. لہذا دنیا کو میسج دیا, پیغام دیا کہ ہمیں کس طرح سیاست الہیہ, اسلام کی سیاست کو اور علی کی سیاست کو کردار بنانا ہے. لہذا جہاں کھڑے تھے وہاں سے جگہ بدل کے کہا, جب سے میں یہاں کھڑا ہوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا. صلوات بھیج دیجیے پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے جب سے میں یہاں کھڑا ہوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا. جب سے میں یہاں کھڑا ہوں امامت کو صداقت سے بھی بچایا, چاہنے والے کی جان بھی بچائی. بہت توجہ. تو میں رہا جانے گرامی, یہ ہے سیاست علی, یہ ہے سیاست. اب ہر جنگوں میں جو سیاستیں پکڑی گئی اسے ماویہ والی, اب ساری سیاستیں پکڑی گئی. دیکھیے ایک علی کی چاہنے والی نے, دیکھیے آپ جب بھی ذکر سنا کریں مرد بن کے سنا کریں, اس لیے کہ عورت کا کردار, توجہ چاہتا ہوں, ایک عورت مردوں کو بہادر بناتی ہے, علی کی چاہنے والی ہے. ایک عورت مردوں کو بہادر بناتی ہے, اور اتنی بہادر بناتی ہے, اتنی بہادر بناتی ہے کہ جنگ صفین میں علی کے چاہنے والے علی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. پڑھی تاریخ, علی کے چاہنے والے علی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. ایک علی کی چاہنے والی حر سازیہ, نام تاریخ میں لکھا حر سازیہ, وہ ایک ٹیلے پہ کھڑی ہوئی اور علی کے فضائل پڑھے, اور ایسے پڑھے ایسے پڑھے ایسے پڑھے ایسے پڑھے, جتنے بھاگ رہے تھے سب واپس پلٹ جائے, سب واپس پلٹ جائے. اور پھر اس نے بہادری سے جنگ کی, یعنی جنگ کا پاسا پلٹا. یا تو جنگ دشمن کے حق میں جا رہی تھی, مگر جب اس نے علی کے فضائل پڑھے تو اب دشمن ہار گیا, علی جیت گیا. علی کے چاہنے والے, علی کی محبت کرنے والی اسے کہتے ہیں, جو لوٹی ہوئی یعنی ہاری ہوئی جنگ کو جیتوانے اسے علی کا چاہنے والے کہتے ہیں. صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی حر یزید کا حاکم کے دربار میں پہنچی. 500 سپاہی, بھائی صاحب ہندوستان میں پڑھنا آسان ہے, یزید کے دربار میں بولنا مشکل. بتائیے کیا آسان ہے؟ یزید کے دربار سپاہی, تلواریں, جہاں گردنہ پہ کھڑی ہو, بہادر اس چیز کا نام ہے. اور ایک عورت بول رہی ہے, اور ہم ہندوستان میں اور اپنے گھر پر رہ کے علی کے ذکر پہ خاموش. ہماری زندگی بھی لعنت ہے, میں چاہے کوئی بھی ہو جانے کا, میرا باپ ہو میرا بھائی ہو, ہماری زندگی پہ بھی لعنت ہے, ہمارے پڑھنے پہ بھی لعنت ہے. اس لیے کہ بزدلی علی نے نہیں سکھائی, بہادری علی نے سکھائی ہے. جیو تو علی کی طرح, مرو تو علی کی طرح. جیو تو علی کی طرح. اور عرفان تو ایک ہی بات کہتا ہے, یہاں نہیں, یہ تو 5 10 20 50 ہے, لاکھوں میں کہی تھی. عرفان کسی سے ڈرتا نہیں, اس لیے کہ علی کا جو سچا نوکر ہوتا ہے اسے وہ بہادری سے لڑتا ہے, اور علی کا چاہنے والا ڈرتا نہیں, اس لیے کہ علی کے چاہنے والے کو موت بار بار نہیں آئے گی, ایک بار آئے گی, اور پھر قیامت تک اس کا ذکر ہوگا علی کے ساتھ. صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
پہنچا، یہ پہنچی حر ساجیہ. پہنچنے کے بعد سپاہیوں نے روکا. کس سے ملنا چاہتی ہے؟ کہ تیرے حاکم سے ملنا چاہتی ہوں، تیرے حاکم سے ملنا چاہتی ہوں. کہا وہ نہیں ہے، پہلے جو ہے اجازت دینی پڑتی ہے، لکھ کے دیجیے. کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے لکھنے کا. تیرے حاکم سے. اب سپاہی روک رہے ہیں مگر یہ نہیں رک رہی، آگے بڑھتی جا رہی ہے. پیغام حاکم تک پہنچا. حاکم کے کان میں جیسے خبر پہنچی فوراً کہا آنے دو، اسے آنے دو، اس کا راستہ مت روکو. وہ آئی. حاکم نے جیسے چہرے پہ نظر پڑی مسکرایا. کہا تم وہی حریہ ہو، وہی حر ساجیہ ہو جس نے علی کو جنگ صفین میں جتا دیا؟ کہا میں وہی ہوں. کہ تم مسکرایا کس بات پہ؟ کہا تم علی کو چھوڑ کے میں دروازے پہ آئی. کہا نہیں، میں اب بھی تیرے دروازے پہ چھوڑ کے نہیں آئی ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ بصرہ میں تیرا گورنر علی کے چاہنے والوں پہ ظلم کر رہا ہے. بصرہ میں تیرا گورنر ظلم کر رہا ہے، علی کے چاہنے والوں پر، انسانیت پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے شکایت لے کے آئے ہوں. اس نے زندگی تباہ کر دی، اسے معزول کیجیے. بس فوراً کاتب کو بلایا، لکھا خط، گورنر کو معزول کیا. معزول کرنے کے بعد اچھا خط تو ہی لے کے جا. خط حر ساجیہ کو دیا. حر ساجیہ لے کے گئی اور جیسے لے کے جانا تھا سارے گورنر اب یہاں سے کہ یہ کون تھی؟ کہ اسے تم نہیں جانتے، یہ علی کی سچی چاہنے والی تھی، یہ وہی تھی جس نے جنگ صفین میں بھاگی یعنی ہاری ہوئی فوج کو علی کو جتا دیا اور ہمیں ہرا دیا تھا. عزیزان گرامی، بس بہادر اس گھرانے میں وہی ہے. صرف مرد بہادر نہیں تھے، عورتیں بھی بہادر تھی، عورتیں بھی بہادر تھی. یہ عورت ایسی تھی جنہوں نے بزدل مرد کو مرد بنا کے علی کا لشکر میں سپاہی قرار دیا ہے. اسے ساجہ حریہ کہتے ہیں. صلوات بھیج دیجیے گا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہدایت کا راستہ چلا آ رہا ہے. آدم سے لگا کے موسیٰ، عیسیٰ سب نبیوں کے ہدایت کے راستے چلے آ رہے ہیں. ہدایت کے راستے پہ ہم اپنے آپ کو اس پہ قائم رکھیں یا اسے چھوڑ دیں. قائم رکھیں گے تو شاکر بنیں گے، اس کے شکر گزار بنیں گے، اور چھوڑ دیں گے تو کفر اختیار کریں گے. کفر اختیار کریں گے. یہی راستہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو آدم کا راستہ، نوح کا راستہ، ابراہیم کا راستہ، اس لیے کہ وہی راستہ حسین کا ہے. آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ میں نے پڑھی ہے زیارت وارثہ. السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ. حسین صرف آدم کے وارث نہیں، نوح کے بھی وارث، ابراہیم کے بھی وارث، شیش کے بھی وارث ہیں، مرتضیٰ کے بھی وارث، مصطفیٰ کے بھی وارث، سب کے وارث ہیں. تو آدم وارث نہیں ہے، ایک راستے کا نام حسین ہے. حسین آدم کے وارث نہیں، ایک راستہ کے، جو اس لیے کہ جو آدم کا راستہ وہی حسین کا راستہ، جو نوح کا راستہ وہی حسین کا راستہ، جو شیش کا راستہ وہی حسین کا راستہ، جو مہرائی کا راستہ وہی حسین کا راستہ ہے. اور جو راستہ حسین کا ہے وہی راستہ زینب کا راستہ ہے. صلوات بھیج دیجیے گا ہمارے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے بر محمد. کسی مہمان کی توہین کرنا یہ آل محمد کے دشمنوں کا کام ہے. کسی ذاکر حسین، کسی عالم حسین کی توہین کرنا کہیں بھی کسی بھی مقام پر یہ دشمن آل محمد کا. اس لیے کہ اہل بیت کی مخالفتیں اور توہین کس نے کی؟ یزید نے. یزید نے توہین کی تھی. بلایا مگر مجھے بتائی کہ یزید کا کوئی نام و نشان اہل بیت کی توہین کرنے والے کا، ذکر آل محمد کا مٹانے والوں کا، قرآن کو مٹانے والے کا، قرآن کی توہین کرنے والے کا. میں کسی مجلس میں کہہ چکا ہوں قرآن کے خلاف. دیکھیے قرآن کی چھیت کیا نکالے گا، وہ خود نکل گیا. پتہ چلا اہل بیت کے گھرانے سے جو اہل بیت کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، توہین کرنا چاہتا ہے، قرآن کی توہین کرنا چاہتا ہے، قرآن کی آیتیں نکالنا چاہتا ہے، وہ خود تو نکل سکتا ہے قرآن سے،
مگر قرآن کی آیتیں نہیں نکال سکتا. صلوات بھیج دیجیے گا بار محمد. بہت توجہ زانے گرامی، پیغام سنیں اور ویسے سنیں. زینب کسے کہتے ہیں؟ زینب اولیاء کے کم سے کم 50 100 250 500 نام میں اسی طرح جس طرح فاطمہ کون ہے، فاطمہ کے گھر میں رات میں نے بتایا کیا کیا ہے، اسی طرح گنا سکتا ہوں اور گناؤں گا. توجہ چاہتا ہوں اور بتا رہا ہوں فاطمہ کی عظمت کیا ہے، فاطمہ کی بلندیاں کیا ہیں اور اس کی بیٹی کی. اس لیے کہ فاطمہ تکمیل فاطمہ نہیں، تکمیل فاطمہ نہیں بلکہ تکمیل زینب یعنی ثانیہ زہرا. زینب جو ہے تکمیل فاطمہ ہے، فاطمہ کو مکمل کیا زینب نے. اللہ کی توحید محمد نے بچائی. محمد اللہ کو اگر پہچنوایا تو محمد نے پہچنوایا ہے. اگر محمد نہ ہوتے تو توحید نہ پہچنواتی، یعنی توحید نہ ہوتی. محمد نے کس کو پہچنوایا؟ اللہ کو. محمد کو کس نے پہچنوایا؟ علی کو. آئے ہائے میں کیا کر علی محمد کو علی نے پہچنوایا، اللہ کو پہچنوایا محمد نے. محمد نہ ہوتے تو اللہ نہ پہچانا جاتا. محمد کو کس نے پہچنوایا؟ علی نے. علی کو کس نے پہچنوایا؟ حسین نے. بھائی جملہ ایسی سنے جاتے ہیں. اگر بھائی کوئی بات دل میں ہے تو اسے ایک طرف نکال کے علی کے فضائل سن کے علی کو کم سے کم نعرہ حیدری لگا کے اور علی کے نام پہ خاموش رہنا گناہ ہے. اس لیے کہ ذکر وہ ہے جو لوگ کے نظر پہ خاموش نہیں رہا. ایک صلوات بھیج دیجیے گا بار محمد و آل محمد. اللہ کو پہچانوایا محمد نے، محمد کو پہچانوایا علی نے، علی کو پہچانوایا حسین نے. آپ اب بھی نہیں سمجھے. اگر ہر مجلس میں حسین کسی مجلس ہے یہ علی کی یا حسین کی؟ حسین کا گھر ہے اور علی علی ہو رہا ہے. نعرے کس کے لگتے ہیں؟ علی کے لگ رہے ہیں. اللہ کو پہچانوایا محمد نے، محمد کو پہچانوایا علی نے، علی کو پہچانوایا حسین نے، حسین کو پہچانوایا زینب نے. اللہ نہ پہچانوایا جاتا اگر محمد نہ ہوتے، محمد نہ پہچانوا جاتے اگر علی نہ ہوتے، علی نہ پہچانوا جاتے اگر حسین نہ ہوتے، حسین نہ اگر ہوتے، حسین نہ پہچانا جاتے اگر زینب نہ ہوتی. توجہ چاہتا ہوں، توجہ. حسینیت کو اگر پہچانوایا ہے تو زینب نے پہچانوایا ہے، عقیلہ بنی ہاشم نے پہچانوایا ہے. اس لیے کہ عورت ایک کردار نہیں. توجہ چاہتا ہوں، عورت کہاں مکمل ہے؟ حوا ادھوری، مریم ادھوری، سارا ادھوری، ہاجرہ ادھوری، فاطمہ ادھوری، خدیجہ ادھوری. آپ کہیں گے دلیل سنیے. حوا باپ کا احترام نہیں بتا سکتی اس لیے کہ باپ نہیں، باپ نہیں ہے تو باپ کا احترام نہیں بتا سکتی کہ باپ کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. مریم شوہر کا احترام نہیں بتا سکتی اس لیے کہ شوہر بغیر شوہر آپ کا شوہر نہیں ہے. خدیجہ توجہ چاہتا ہوں، بیٹے کا احترام نہیں بتا سکتی. فاطمہ بھائی کا احترام نہیں بتا سکتی. ثانیہ زہرا اس لیے ہم زینب کو کہتے ہیں بھائی کا کردار بھی بتایا، شوہر کا کردار بھی بتایا، بیٹوں کا کردار بھی بتایا، ماں کا کردار بھی بتایا. صلوات بھیج دیجیے گا بار محمد وال. اس لیے ثانیہ زہرا ہے. ثانیہ زہرا فاطمہ یعنی زینب. فاطمہ کے بعد ثانیہ زہرا تو ملے گی مگر ثانیہ زینب نہیں مل سکتی. تاریخ دنیا سمجھے کہ تاریخ میں کیا ہے. فاطمہ تو ملے گی آپ کو، ثانیہ زہرا تو ملے گی مگر ثانیہ زینب نہیں ملے گی. اب ایک ثانیہ زینب نے ایک دعویٰ کر دیا میں علی کی بیٹی ہوں. 50 سال کے بعد متوکل کا دور تھا، امامت 10ویں امام کی تھی.
متوکل نے کے دربار میں آگے اعلان کر دیا ہر 50 سال کے بعد میں زندہ جوان ہوتی ہوں، بڑھاپا پیچھے ہو جاتا ہے، میں جوان ہو جاتی ہوں ہر 50 سال کے بعد، لہذا میں علی کی بیٹی ہوں۔ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ مولوی ملا سارے جتنے بھی ہیں اس دور کے عالم سب کو بلایا گیا، کہ صاحب فیصلہ ممکن نہیں ہے۔ کسی نے کہا اس کے وزیر میں، دیکھیے وزیر جو ہے بہت چالاک ہوتا ہے، جو ساتھ میں رہتا ہے بہت چیپٹن ہوتا ہے وہ، مگر اس کی نہ آخرت رہتی ہے نہ دنیا رہتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا، کیونکہ اس کا کام ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرنا ہوتا ہے۔ وزیر نے کہا سرکار کیوں بلا رہے ہو ان سے، کیا ہوگا ان سے؟ آج تک بھی جواب نہیں دیا گیا۔ جب سامرہ میں ایک اسی گھرانے کا امام موجود ہے، ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، اسی گھرانے کا جب امام موجود ہے تو اسے بلا کے فیصلہ ہو جائے گا۔ بس امام علی نقی کو بلایا گیا، بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے پوچھا کیا سوال ہے، کیا فیصلہ، کیوں بلایا ہے مجھے متوکل؟ کہ مولا ایک مشکل آن پڑی ہے، اب جملے قدر کیجیے گا، مشکل، ارے تم مشکل میں کس کو بلایا جاتا ہے؟ مشکل کشا کو بلایا جاتا ہے۔ دیکھو دشمن ہے مگر مشکل کشا کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اپنے دربار میں پڑھ رہا ہے، اور پڑھتے ہوئے فوراً بولا، مولا نے سوال کیا پھر کیوں؟ کہ یہ اپنے آپ کو زینب علی کی بیٹی کا فیصلہ، اس میں فیصلے کی کیا بات ہے؟ ہم آل محمد کا خون، یعنی سادات کا خون، آل محمد کا خون، بنی ہاشم کا خون درندوں پہ حرام ہے، اسے کسی جانور کے آگے ڈال دیا جائے، اگر یہ بچ گئی تو علی کی بیٹی اسے کھا گیا۔ مولا میں تو ایسے ہوتا یہی ہے، ہر جگہ ہوتا ہے سر، مولا میں تو مولا چلے گئے، فیصلہ ہو گیا، سب مولا کے قصیدے پڑھنے لگے، علی علی، دشمن کا دربار تھا اور علی علی ہو رہا تھا۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں توجہ چاہتے ہو، کہوں گا اور کہے بغیر نہ مانوں گا، یعنی ایک دن سن نکسن ہجری کو یاد کیجئے، یزید جیسے لان کا دربار تھا، سجاد علی علی کرا رہے تھے، وہاں متوکل کا دربار تھا، علی علی ہو رہا تھا۔ صلوات بھیج دیجیے گا محمد، ہم سب کا مولا یہ واقعہ میں کسی اور مکمل کروں گا، بہرحال تکمیل ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ بس راستہ صحیح اختیار کیجئے، وہی راستہ جو حسین کا راستہ ہے۔ بعد میں پچھتایا ہو یزید لعن میں نے نہیں، ابن زیاد نے کیا ہے۔ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے اور کفیلہ سجاد یہاں ہے جناب زینب، کفیلہ سجاد، بہت سارے القاب ہیں، اتنے القاب ہیں، مگر مجھے ایک پیغام دینا ہے، جیسے یہ پیغام دیا ایسے ہی جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ ہوا، ایسے ہی دیکھیں میں نے کسی پرسوں کی مجلس میں کہا تھا، میں یاد دلا رہا ہوں، پھر ختم کر دی میں نے بات، ایک واقعہ اور اس کے بعد بات تمام، چونکہ شب مغفرت بھی اور شب جمعہ بھی ہے۔ جب دو رشتے آتا ہے انسان، جب اس دنیا میں آتا ہے تو دو رشتے لے کر آتا ہے، ایک ماں کا ایک باپ کا، ایک دریال ایک ننیال، اور عورت جو ہے دیکھیں جانور بھی رشتے لے کے آتا ہے اور انسان بھی رشتے لے کے آتا ہے، مگر انسان کے پاس عقل ہے اور جانور کے پاس عقل نہیں ہے۔ انسان جب مخاطب ہوتا ہے کسی یعنی عورت کی طرف تو اس کی نگاہ میں چونکہ شعور ہے، یہ رہتا ہے کہ عورت یہ صرف خالی عورت نہیں ہے بلکہ ایک کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی ماں بھی ہے، اور بیٹی اور بہن کا احترام، بھائی آج تم دیکھو، آج اگر تم کسی کی بیٹی اور بہن کا عزت کرو گے، احترام کرو گے، کل تمہاری بھی کرے گا، جب تم ہی آج نہیں کریں گے،
جب تم نہیں کریں گے، مگر جب جانور مخاطب ہوتا ہے تو اسے یہ پتہ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں رہتا کہ بیٹی کون ہے، وہ اس کے نگاہ میں صرف ایک عورت رہتی ہے، چونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ پتہ چلا جہاں عقل کا تھرمامیٹر ختم ہو جاتا ہے وہاں عقل رخصت ہو جاتی ہے اور حیوانیت آ جاتی ہے، اسے یہی نہیں پتہ لگتا بہن کون ہے بیٹی کون ہے۔ بھائی یہی عالم یزید کا بھی تھا، جہاں سے مجلس کیجیے گا، یہی عالم یزید کا بھی تھا۔ یزید جب جوان ہوا تو لڑکوں نے کہا کہ شادی کر لیجیے۔ کہا کس سے کرے؟ کہا مدینے میں ایک اورینب نام کی ایک عورت ہے، اورینب، تاریخ میں نام لکھ لیجیے گا، اورینب، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میڈیا تک جا رہی ہے بات، اورینب۔ کہا اچھا، بہت خوبصورت ہے، اور اتفاق یہ ہے تاریخ میں یہ بالکل خوبصورت بھی تھی، خوبصورت بھی، خوبصورت بھی تھی۔ سیرت کی وجہ یہ تھی کہ علی کی چاہنے والی تھی، علی کی چاہنے والی، اور معاف کرنا، علی کے چاہنے والا صرف اگر خوبصورت ہے تو علی کا چاہنے والا نہیں ہے، اور اگر خوبصورت بھی ہے خوبصورت کے ساتھ ساتھ تو علی کا چاہنے والا بھی ہے، وہی علی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے جو سیرت بھی ہو اور صورت بھی ہو، توجہ گفتار بھی ہو، رفتار بھی ہو۔ بہرحال بہت جلدی سن لیجیے گا، اور اس کے بعد آپ کی یہ بات تمام کرتا ہوں۔ لڑکوں نے کہا اس سے کر لیجیے، اس نے ابا سے کہا، آپ نے ابا ایسے بات ہے، ابا نے پیغام بھجوایا۔ اب اتنے مدینے میں جب پیغام پہنچا تو اس کی شادی ہو چکی تھی، سپاہی جب پہنچے پیغام پہنچا، شادی ہو چکی تھی۔ واپس میں جب پیغام آیا کہ اللہ سرکار اس کی تو ہو گئی، رسول اللہ کے ایک صحابی تھے عبدالسلام، ان سے، وہ بھی علی کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، کہ ہو چکی۔ اب پیغام جیسے آیا، اب یہ نہیں کہتا کہ اس سے شادی کریں، اب وہ کہہ رہا اورینب چاہیے۔ دیکھیں حیوانیت، اورینب چاہیے۔ اب اس کا بڑا پریشان، بھئی اب یہ کیا، یہ تو ضد کر بیٹھا، اسے حرام اور حلال کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کہا جہاں حرام اور حلال کا پتہ نہ ہو وہاں عقل رخصت ہو جاتی ہے، حیوانیت آ جاتی ہے، حیوانیت آ جاتی ہے۔ وہ یہ نہ ایام اعلیٰ دیکھتا، نہ غم کے دن دیکھتا، نہ تعزیت دیکھتا، نہ فرض ادا دیکھتا ہے، اسے اپنی حیوانیت انجام دینی ہے۔ توجہ بہت حضور، اب دیکھیں یہ تو ضد کر بیٹھا ہے، ضد کر بیٹھا، کر لی صاحب۔ اب دیکھیں میں نے بھی کہا مشیر، بلایا مشیر کو۔ مشیر، ہر دور کا مشیر ہر بادشاہ کا الگ ہوتا ہے، اس کی فکریں بھی الگ ہوتی ہیں، مگر یہ سب سے خطرناک مشیر تھا۔ اس سے زیادہ خطرناک مشیر نہیں تاریخ کے دامن میں ملا، مجھے نہیں ملا، بلکہ بڑے بڑے علماء کو نہیں ملا، جس کا نام تاریخ نے امر عاص لکھا۔ اسے بلایا، بلانے کے بعد میں اسے پوری اسٹوری سنائی۔ کہا ٹھیک ہے سر، کیا بات ہے، ہو جائے گا، ہمیں پتا، ساری دنیا کو پتا رسول اللہ کا صحابی ہے، شام میں اسے بلایا جائے، اور بلانے کے بعد اس سے کیا رسول اللہ کی حدیث سنا، مسجد میں رکھ لیں گے امام بنا کے، اور اس سے کہیں گے کہ تم شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ کہے گا میری شادی تو ہو چکی، دوسری اسے چھوڑ دے۔ اتنا وہ بھی جانتا تھا دشمن بھی کہ ایک کے ہوتے ہوئے دوسری شادی حرام ہے۔ اب صاحب نے جو ہے پروگرام پورا بنا دیا، صحابی کو خط لکھا، صحابی آیا، آنے کے بعد اور پوری بات ایک جملہ عرض کر دوں۔ اسے کہا کہ سرکار اس میں کون سی بڑی بات ہے، اسے بلائیے، بلانے کے بعد اپنے یہاں اسے کھانا کھلائیے۔ جب وہ حرام لقمہ اس کے اندر پہنچ جائے گا تو خود بخود آپ کے قصیدے پڑھنے لگے گا۔ حرام لقمہ جب پہنچ جائے گا اس کا اپنا خود ہی ہوگا۔ بہرحال اس نے جو ہے حرام بلایا، بلانے کے بعد میں پوری تیاری ہو گئی، آیا، حدیث بیان کی، کہا عبدالسلام تجھے پتا ہے ہم نے کیوں بلایا؟ کہ سرکار مجھے تو پتا نہیں ہے۔ کہ ہم تیری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہ سرکار میں تو شادی ہو چکی ہے۔ اب اس نے ایک دن رزق کھایا، 2 دن کھایا، 3 دن کھایا، 1 ہفتے کے بعد جب رزق نے خون میں دوڑنا حرام گی شروع کی اور روانگی شروع کی، وہ وہی اس مقصد پہ آ گیا جو وہ چاہتے تھے۔ بہت جلدی سے جو چاہتے تھے وہی ہوا۔
کا طلاق نامہ لکھا. طلاق نامہ لکھنے کے بعد رشتہ یزید دیا. مجھے واقعہ بہت لمبا ہے مگر میں ایک پیغام پہنچا رہا ہوں. یاد رکھیے گا زندگی بتا مجلس ختم نہیں ہے, آخری مجلس نہیں ہے. مجلس بہت ہے, 2 مہینے تک مجلس ہوتی ہے بھائی. رخصت امام حسین 2 مہینے ہے, 8 ربیع الاول کو 2 مہینے میں. پھر بار بار عرض کر رہا ہوں اس چیز کو. بہرحال خط, رشتہ یزید, طلاق نامہ دونوں لے کے سپاہیوں کو بھیجا. سپاہی اب خالی سپاہی نہیں گئے, اب امراض بھی کہنا ہے سرکار میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بھائی تم بھی چلو رشتہ لے کے. رشتہ پہلا رشتہ کس کا ہے؟ یزید کا. سنیے گا, رشتہ یزید لے کے اور طلاق نامہ لے کے وہاں پہنچے. عبدالسلام پہلے کہا جیسے تم طلاق نامہ پیش کرو گے اور احمد کو وہ چیخ کے روئے گی, مگر وہاں الٹا ہوا. چیخ کے نہیں روئی جیسے ہی وہاں, ہاں یہ جا رہے تھے, اس کے ذہن میں ایک بات ہو رہی امراض کی, مشیر کی. کہنے یار کسی وجہ سے یزید سے منع کر دیا اس نے, تو تمہیں تو تیار. تو بھائی رشتے کیا ہوئے؟ ایک یزید کا, ایک اس کا. اب یہ مدینہ کے دیکھیں ہر بستی کے ایک صدر دروازہ ہوتا ہے, جیسے اکبر گیٹ ہے یہاں ہے, یا ایسے ایک صدر دروازہ ہوتا ہے ہر چیز کا. وہاں دیکھا جا کے تو مولا حسین تشریف فرمایا ہوتا ہے. مولا حسین کی جیسی اس پہ نظر پڑی, اس کی مولا حسین پہ, اور مولا حسین کی اس پہ پڑی, اس کے چہرے پہ 12 بج گئے. کامراز آنے میں بہت دیر کر دی. میں بتا رہا ہوں امامت کیا چیز ہے, بس یہاں سے سنیے گا. امراض آنے میں بہت دیر کر دی. طلاق نامہ لیا ہے, کہاں مولا رشتہ بھی لایا ہوں. کا شرم نہیں آئی طلاق؟ پتہ نہیں ہے جب طلاق کے نام پہ زمین و آسمان کانپتے ہیں. کہ مولا رشتہ بھی تو لایا ہوں. کہ کس کا؟ کہ یزید کا لایا ہوں. کہ دوسرا نہیں بتاؤ گے؟ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, ایسے ہاتھ باندھ کے بس سنیے. اب یہاں سے مجلس کر دی, میں نے ختم کر دی بات. کہ دوسرا نہیں بتاؤ گے؟ کہا مولا ہم بھی امیدوار ہیں, ہم بھی امیدوار ہیں. کہ تیسرا ہمارا لے کے جاؤ. بس 3 رشتے 3 ہو گئے, بات ختم کر دی میں نے. رشتے ہو گئے 3, یزید, امراض, مولا. تینوں رشتے لے کے تقل بات کیا. سلام کیا جواب ملا. کون؟ کہ امراض. کیا لے کے آیا ہے؟ کہ طلاق نامہ. جیسے طلاق نامہ لیا مسکرائی اور اتنی ہنسی کا جانتی تھی, اور جاننے کے بعد فوراً طلاق نامہ پڑھی انا للہ ہے. ہائے ہائے, میں کہا میرا مجمع توجہ چاہتا ہوں. ہنسی اور مسکرائی. کہا یہاں تو الٹا ہوا. الٹا تو ہونا تھا, علی کی چاہنے والی تھی. کہا تم عبدالسلام تو یہ کہہ رہا تھا, تم تو یہاں مسکرا رہی ہو. وہ کہہ رہا تھا روگی. کہا جس وقت وہ گیا تھا میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جانے سے پہلے علی کے دروازے پہ آؤ, مولا سے پوچھ لو وہاں جاؤں یا نہ جاؤں. جو کام بغیر مولا کی مرضی کے ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. جو کام مولا کی اس کا انجام یہی ہونا تھا. کہ رشتہ لایا. کہاں؟ کہ کس کا؟ کہ یزید کا. کہ دوسرا نہیں بتانے کا. کہ میں بھی امیدوار ہوں. کہ بتا امراض, ایک رشتہ اور ہے, وہ نہیں بتانا. کہاں وہ حسین بھی کھڑے تھے وہاں. کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی, فیصلہ کل مرحلہ. توجہ چاہتا ہوں یہاں سے, پیغام اور اپنے حق میں دعائیں کر لینا. میری کیا مجال میں آپ کو دعائیں دے سکوں, شہزادی آپ کو دعائیں دے گی. کہ رشتے لایا ہوں 3. ہاں وہ بولی کہ رشتے ہیں 3, یزید, تو, امراض اور میرا آقا حسین. فیصلہ تجھ پہ چھوڑ دیا. کس سے کروں؟ فیصلہ تجھ پہ چھوڑ دوں. بھائی ختم کر دی بات میں نے. فیصلہ تجھ پہ. بتا یزید سے کروں یا تجھ سے کروں یا مولا حسین سے کروں. کہا بیوی میں نے دنیا میں گناہ بہت کیے, اب فیصلہ سن لیجیے گا, بس توجہ چاہتا ہوں یہاں بھائی, ساری باتیں چھوڑ کے سن. بیوی میں نے گناہ بہت کیے,
بتانے میں بہت بڑے چھوٹا ہے، مگر ایک گناہ ایسا کیا جو بار بار کیا میں نے، بار بار گناہ کیا، بار بار گناہ. میں یہاں آ رہا ہوں آپ کے شب جمعہ بھی ہے اور شب مغفرت بھی ہے، بار بار گناہ کیا. کب فیصلہ تجھ پہ، کب بیوی آج فیصلہ صحیح کروں گا، آج سچ بولوں گا. اس کا مطلب پہلے جھوٹ بولتا تھا، جتنے کام کیے کہ آج سچ بولوں گا. اچھا تو بتا کس سے کروں، یزید سے کروں یا تجھ سے اپنا مولا حسین سے؟ کہا سن بیوی فیصلہ سن، آج بالکل سچ بول رہا ہوں، اب تک سچ نہیں بولا مگر آج میں صحیح فیصلہ کروں گا. جتنے کرائے سب غلط کرائے. اگر دنیا چاہتی ہو، بس ختم کر دی بات، اگر دنیا چاہتی ہو بھائی ادھر بہت توجہ، میں نے بڑی محنت کی ہے یہاں تک لانے کے لیے آپ کو، اگر صرف دنیا چاہتی ہو تو یزید سے کر لو. کہے تو مجھے جانتا، میں جانتا کہ صرف دنیا، چونکہ یزید کباب حاکم شام تھا، وہ یزید مالدار ہے، امیر ہے، اس سے کروں. اور اگر دنیا اور آخرت دونوں چاہتی تو حسین سے کر لو. کہ یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا آقا حسین ہے، دونوں جہان کا والی، کہ جنت کا بادشاہ وہی ہے اور دنیا کا بھی بادشاہ وہ ہے. لہذا اب یہ بتا کہ ایسا یعنی تو نے کیا ایسا کیا کیا جو نہ تیرے پاس دنیا نہ آخرت ہے. بھائی دنیا یزید کے پاس، آخرت و دنیا مولا کے پاس. تو نے ایسا کون سا کیا؟ بس پیغام لے جائے، ختم کر دی میں نے بات. کبھی بھی بات بتانے گناہ بہت کیے ہیں مگر چھوٹے، نام اس کا چھوٹا ہے مگر بتانے میں بہت بڑا ہے. کون سا گناہ کیا جو تیرے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ آخرت ہے نہ دنیا. کبھی بھی میں بار بار کرتا تھا، ہر بار کرتا تھا میں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، دو خاندانوں میں، دو پریواروں میں، علی کی ادھر، معاویہ کی ادھر، ادھر کی ادھر کرتا تھا. پتا چلا جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے وہ ادھر کی ادھر، نہ اس کے پاس دنیا رہتی ہے نہ آخرت میں. اگر پیغام لیتے جائے، اگر دو انجمنوں میں ادھر کی ادھر کرے گا، ادھر کی ادھر کرے گا، دو پریواروں میں ادھر کی ادھر کرے گا، دو خاندانوں میں، دو بھائیوں میں، باپ بیٹے میں، بہن بھائی میں، رشتے داروں میں، عزیزوں میں، انجمنوں میں، نوے خانوں میں، ساکرینوں میں، مبلغینوں میں ادھر کی ادھر کرے گا. اس کی سب کچھ ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. سب بھیج دینے کا توجہ چاہتا ہوں. نہ دنیا ہے نہ آخرت، واقعہ مکمل ہو کسی وقت ہو. مگر توحید کو کس نے بجایا، پہچنوایا؟ محمد نے. محمد کو کس نے پہچنوایا؟ علی نے. علی کو کس نے پہچنوایا؟ حسین نے. حسین نے کس کو پہچنوایا؟ زینب نے. اگر زینب نہ ہوتی تو حسین نہ پہچانا. حسین کا مقصد کربلا میں دفن ہو جاتا، مگر بھائی کے کردار کو لے کے بی بی زینب کربلا سے پوری حسینیت کو اپنے کاندھوں پہ رکھ کے زینب چلی. پتا ہے کیسے چلی ہے؟ سنو گے عزادارو، سنو گے حسینیوں کیسے چلی ہے. ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے ہیں، ایک رسن ہے 11 گلے ہیں، ایک رسن ہے 11 گلے ہیں، ایک رسن ہے 11 گلے ہیں. ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے. عزاداروں بیویاں اونٹوں پر سوار ہیں. عزاداروں نو کے نیزہ پر شہداء کے سر ہے. میں 2 روایت پڑھ کے آپ کی بات تمام کرنا چاہتا ہوں، مگر قیامت کے مسائل سنیں عزاداروں، قیامت کے آپ نے سن لیا. دیکھیں نو کے نیزہ پہ ایک تصور، سر کیسے بلند ہوئے کبھی سوچا آپ نے؟ ارے احساس کیجئے، احساس. نو کے نیزہ پہ سر کیسے بلند ہوتے؟ یا تو 2 کیفیت ہوتی، یا تو سر رکھ کے نیزہ سر میں پھنسایا گیا، یا نیزے کو گاڑ کے سر کو پھنسایا گیا. آپ نے سن لیا. یہ تو زینب علیہ سے پوچھئے، یہ تو زینب علیہ سے پوچھئے، ام رباب سے پوچھئے کہ کیسے کیسے عزاداروں. اور ایک یہ عزاداروں، کیا 72 سر نو کے نیزہ پر تھے؟
شہداء کے سر 72. ارے کتنے قسم خدا کی کلیجہ منہ کو آتا, پھٹ جاتا ہے کلیجہ جب روایت ثاقب پڑھتا ہے اور ثاقب سنتا ہے اور کتابیں پڑھتا ہے, مقتل کی لفظیں پڑھتا ہے. کیسا کلیجہ, پتھروں کا کلیجہ ہے. اللہ کی قسم دعا مانگے سب مغفرت ہے. اللہ کی قسم مولا آپ کے اعمال اور آپ کے ہمارے سبھی گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف کرے, ہماری اس عبادت کو قبول کرے. مولا اللہ ڈالو ہر سر نو کے نیزے پر بلند ہوا مگر میرے غازی عباس کا سر نو کے نیزے پہ نہ بلند ہوا. اور جب مقتل کی لفظیں ہیں, مقتل کہتا ہے کہ 9 بار غازی کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کی کرنا چاہا, ہر بار زمین پہ آ جاتا تھا. پہلی بار, دوسری بار, جب 9 بار ہوا کسی سائل نے سوال کیا, کسی سائل نے سوال کیا عباس کا سر 9 کے نیزے پہ کیوں نہیں ٹھہرتا. آواز آئی, ارے کسی میرے سجاد نے فرمایا, میرے مولا نے فرمایا, ارے ظالم, ارے جب میرا آقا غیرتدار, میرا غیرتدار چچا عباس 9 کے نیزہ پہ پہنچتا ہے, وہاں سے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. ارے میری پھپھی اماں کا سر کھلا, کھلا برداشت نہیں ہوتا, سر نیچے آ جاتا ہے. سیدانیوں تمہارے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں میں, تمہارے لیے. میری ماں بہنوں, میری ماں بہنوں, میری ماں بہنوں, چہرہ دیکھ کے مت رویا کرو, مصائب دیکھ کے رویا کرو, مصائب سمجھ کے رویا کرو, سن کے مت رویا کرو. یہ نہ دیکھ لو کون پڑھ رہا ہے, اپنا پڑھ رہا ہے یا غیر پڑھ رہا ہے, اپنی پڑھ رہی نہیں, مولا کی فضائل سے مصائب پڑھ جا رہے ہیں. کون؟ میرا وہ غازی جب 9 کے نیزے پہ جاتا تھا, ادادارو بی بی زینب بیویوں کے سیدانیوں کے کھلے سر نظر آتے تھے, جو پردے کا محافظ بن کے گیا تھا. ادادارو فیصلہ خود کریں, جب گھوڑا چلتا آخر کیا ہوا, 9 کے نیزے پہ بلند نہ کیا, گھوڑے کی گردن میں غازی کا سر لٹکایا گیا. گھوڑا جب چلتا ہوگا آپ تصور کیجئے, غازی عزادارو کیسے. عزادار دوسری بات سنیے, ہر بی بی اونٹ پر سوار ہو گئے, 11 محرم کو چلی. ایک بچی ہے جو گھوڑے پر عزادار اونٹ کی پشت پر نہ ٹھہر سکی. عزادارو ایک مرتبہ آواز دی, بابا اے پھوپھی اماں میں اکیلے اونٹ پر کی پشت پر نہ چلوں گی, پھوپھی اماں میں اونٹ کی پشت پر کھیلنا. بس ظالم, روایت بتاتی ہے کہ ظالم نے ننھی سی بچی کو اونٹ کی پشت پر لٹا کر رسی سے باندھ دیا. جب چلتا تھا سکینہ کی پسلیاں چڑھتی تھی, پسینہ سکینہ کی پسلیاں چھل جاتی تھی, جب چھلتی تھی آواز دیتی تھی, اے پھوپھی اماں میرا سینہ چھل گیا, اے پھوپھی اماں, اے میرے بابا. مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. سنو گے حسینیوں, سنو گے عزادارو, بس ایک روایت. مقتل سے آج کوفہ پہنچا ہے نا, 12 محرم ہے, 12 محرم ہے, کوفہ کے قریب قافلہ پہنچا ہے. کوفہ کے قریب جیسے قافلہ پہنچا, پہنچنے سے پہلے سر حسین جس نیزے پہ تھا وہ سر خونی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ کر زمین میں گر گیا. وہ سر خونی کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیزہ زمین میں گر گیا. کوشش کی, سر آگے نہیں بڑھتا, نیزہ آگے نہیں بڑھتا. شمر تازیانہ لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا. آنے کے بعد ایک جملہ کا, سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا. بس ایک مرتبہ کیا دیکھا, بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. پھوپھی اماں کے قریب آئے, پھوپھی بابا رو رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا, بھیا کیا اکبر کی یاد آ گئی؟
اے بھیا کیا اکبر کی یاد میں رو آیا، کیا انہوں محمد بھانجے یاد آ گئے، کیا علی اصغر کی یاد آ گئی، کیا بھتیجا قاسم کی یاد آ گئی، سر حسین سے آواز آئی، اے بہنا سکینہ، اے بہنا زینب، اے میری ماں جائی زینب، ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی پشت سے گر گئی۔ حضرت زینب نے اتنا سنا، بھائی کی امانت، اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرایا، گرانے کے بعد تلاش کرتی ہوئی چلی، اے نانا سکینہ، میری جان سکینہ، میری مان سکینہ، میرے بھائی کی امانت سکینہ، سکینہ، سکینہ۔ ایک نشیب سے آواز آئی، آہستہ آہستہ بولو، سکینہ بھی سوئی ہے۔ عزادارو بی بی آگے بڑھی، کیا منظر دیکھا کہ نقاب پوش بی بی اپنے زانوں پہ لے کر سکینہ سے پیار کر رہی ہے۔ زینب قریب آئی، بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ، بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ، ختم کری میں نے، بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس بچی پر رحم کھایا۔ اب تک اس بچی پر کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے تماچے مارے، کسی نے بندے چھینے، کسی نے چادر چھینی، بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ، اس بچی پر آپ نے رحم کھایا۔ اتنا سننا تھا، بی بی لے کر چلنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ کا بی بی آپ کون ہے، میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی نے نقاب الٹ دی، آواز دی، زینب نہ پہچانا میں تمہاری دکھیاری ماں زہرا ہوں، ارے میں سکینہ پر رحم نہ کہوں گی تو کون آئے گا؟ اماں گھر لٹ گیا، اماں لا میری سکینہ کو مجھے دے دو۔ قافلہ ہو گئے، آپ کا ماں جایا، آنکھوں سے آنسو